الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مریسی، یہ بھی نام ہے اس کا ذکر کروں گا. یہ غزوہ کب ہوا اس کے متعلق سیرت نگاروں کا اختلاف ہے. علامہ ابن اسحاق طبری اور ابن ہشام کے نزدیک غزوہ بنو مستلق شعبان 6 ہجری میں ہوا. بعض نے اس کی تاریخ 5 ہجری بیان کی ہے. صحیح بخاری میں موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ غزوہ بنو مستلق 4 ہجری کو ہوا تھا. البتہ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، یہ قلم کی لغزش ہے، انہوں نے 5 ہجری لکھنا چاہیے تھا لیکن 4 ہجری لکھا گیا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی تحقیق کی ہے اپنی اس غزوہ کے متعلق. کہتے ہیں کہ غزوہ بنو مستلق کی تاریخ شعبان 5 ہجری ہے. چونکہ یہ غزوہ قبیلہ خدا کی ایک شاخ بنو مستلق کے ساتھ ہوا، اس لیے اس غزوے کو بنو مستلق کہا جاتا ہے. اور یہ قبیلہ ایک کنویں کے پاس رہتا تھا جس کو مریسی کہتے تھے. اس وجہ سے اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے. مریسی مدینہ سے قریباً 116 میل کے فاصلے پر تھا. بنو مستلق قریش کے حلیف تھے. انہوں نے حبشی نامی پہاڑ کے دامن میں جو مکہ کے زیریں حصے میں ہے اکٹھے ہو کر حلف لیا تھا کہ ہم لوگ ایک جان ہو کر قریش کے ساتھ رہیں گے. اس لیے ان لوگوں کو احابیش کہا جانے لگا، اور اسی معاہدے کے تحت بنو مستلق غزوہ احد میں کفار قریش کے لشکر میں شامل تھے. اس غزوے کا ایک سبب تو یہ تھا کہ بنو مستلق اسلام دشمنی میں بے باک ہو گئے تھے اور مسلسل آگے ہی بڑھ رہے تھے. انہیں کفار قریش کی مکمل تائید اور حمایت حاصل تھی. غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شرکت کی وجہ سے اب یہ کھل کر مسلمانوں سے مقابلے پر اتر آئے تھے اور ان کی سرکشی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ سے جانے والے مرکزی راستے پر بنو مستلق کا کنٹرول تھا. یہ لوگ مکے میں مسلمانوں کا عمل دخل روکنے کے لیے مضبوط رکاوٹ کی حیثیت رکھتے تھے. تیسرا اور سب سے اہم سبب اس غزوے کا یہ تھا کہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار نے اپنی قوم اور اہل عرب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کیا اور مدینہ سے قریباً 96 میل کے فاصلے پر لشکر کو ایک مقام پر جمع کرنا شروع کر دیا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی سید خاتم النبیین نے اس کے بارے میں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ قریش کی مخالفت دن بدن زیادہ خطرناک صورت اختیار کرتی جاتی تھی. وہ اپنی ریشہ دوانی سے عرب کے بہت سے قبائل کو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف کھڑا کر چکے تھے، لیکن اب ان کی عداوت نے ایک نیا خطرہ پیدا کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ حجاز کے وہ قبائل جو مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے اب وہ بھی قریش کی فتنہ انگیزی سے مسلمانوں کے خلاف اٹھنا شروع ہو گئے. اس معاملے میں پہل کرنے والے مشہور قبیلہ بنو خزاعہ تھا، جن کی ایک شاخ بنو مستلق نے مدینے کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور ان کے رئیس حارث بن ابی زرار نے اس علاقے کے دوسرے قبائل میں دورہ کر کے بعض اور قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا.
بنو مستلق کی اس تیاری کی اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی کو بھیجا تاکہ وہ حالات معلوم کر کے آئیں۔ وہ روانہ ہوئے اور ان کے چشمے پر انہیں جا ملے۔ بریدہ نے دھوکے باز قوم دیکھی جو نہ صرف خود جمع تھے بلکہ انہوں نے ارد گرد کے لوگوں کا لشکر بھی جمع کر رکھا تھا۔ ان لوگوں نے پوچھا حضرت بریدہ سے کہ تم کون ہو؟ حضرت بریدہ نے کہا کہ میں تم میں سے ہی ایک ہوں، میں تمہارا لشکر کشی کا سن کر یہاں آیا ہوں۔ اس طرح اپنی حکمت عملی سے ان لوگوں کی جنگی تیاریوں کا اچھی طرح جائزہ لے کر حضرت بریدہ آپ کی خدمت میں آئے اور ان لوگوں کے حالات بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بلایا اور دشمن کے بارے میں خبر دی اور اسلامی لشکر جلد از جلد تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ بنو مستلق کی طرف آپ کی روانگی کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ میں نائب مقرر کیا۔ ابن ہشام نے حضرت ابو ذر غفاری کا نام بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت نمیلہ بن عبداللہ کا نام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ لشکر روانہ ہوا۔ اسلامی لشکر 700 افراد پر مشتمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شعبان 5 ہجری کو پیر کے دن مدینہ منورہ سے کوچ کیا اور اسلامی لشکر کو لے کر بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت مسعود بن حنیدہ غزوہ مریسی میں راستے کے گائیڈ تھے۔ اس سفر میں مسلمانوں کے پاس کل 30 گھوڑے تھے، جن میں سے مہاجرین کے پاس 10 گھوڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 گھوڑے تھے، لزاز اور ضرب۔ جن مہاجرین کے پاس گھوڑے تھے ان کے اسماء درج ذیل ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت مقداد بن عمر۔ اور انصار صحابہ کے پاس 20 گھوڑوں میں انصار صحابہ کے 20 گھوڑ سواروں میں سے 15 کے نام ملتے ہیں، جن میں حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن غزیر، حضرت ابو عبس بن جبر، حضرت قتادہ بن نعمان، حضرت عویم بن سائدہ، حضرت معان بن عدی، حضرت سعد بن زید اشلی، حضرت حارث بن حزمہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو قتادہ، حضرت ابو ابی بن کعب، حضرت حباب بن منذر، حضرت زیاد بن لبید، حضرت فروہ بن عمرو، حضرت معاذ بن رفاع بن رافع۔ بہرحال اس کی تفصیل میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے منافقین بھی نکلے۔ وہ اس سے قبل اس طرح کسی غزبے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اور انہیں کیوں نکلے؟ کہتے ہیں کہ انہیں جہاد کی رغبت نہیں تھی، بلکہ وہ مال غنیمت کے لیے نکلے تھے کہ اگر جیت ہوئی تو ہمیں مال غنیمت ملے گا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس بارے میں بیان کیا ہے اس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے مزید احتیاط کے طور پر اپنے ایک صحابی بریدہ بن حصیب نامی کو دریافت حالات کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ فرمایا اور ان کو تاکید فرمائی کہ بہت جلد واپس آ کر حقیقت الامر سے آپ کو اطلاع دیں۔ کیا حقیقت کیا ہے اس بارے میں بتائیں۔ بریدہ گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور نہایت زور و شور سے مدینے پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے فوراً واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور آپ نے حسب عادت مسلمانوں کو پیش بندی کے طور پر دیار بنو مستلق کی طرف روانہ ہونے کی تحریک فرمائی، بجائے اس کے کہ وہ پہلے حملہ کریں۔ آپ نے کہا پہلے ان کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے، بلکہ ایک بڑا گروہ منافقین کا بھی جو اس سے پہلے اتنی تعداد میں کبھی شامل نہیں ہوا تھا وہ بھی ساتھ ہو گیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ابو ذر غفاری یا بعض روایات کی روح سے زید بن حارثہ کو مدینہ کا امیر مقرر کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے شعبان 5 ہجری میں مدینہ سے نکلے۔ فوج میں 30 گھوڑے تھے، البتہ اونٹوں کی تعداد کسی قدر زیادہ تھی، اور انہی گھوڑوں اور اونٹوں پر مل جل کر مسلمان باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب مزید بیان کرتے ہیں کہ راستے میں مسلمانوں کو کفار کا ایک جاسوس مل گیا، جسے انہوں نے پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور آپ نے اس تحقیق کے بعد کہ وہ واقعی جاسوس ہے اس سے کفار کے متعلق کچھ حالات وغیرہ دریافت کرنے چاہے، مگر اس نے بتانے سے انکار کیا، اور چونکہ اس کا رویہ مشتبہ تھا اس لیے مروجہ قانون جنگ کے متحد جو اس زمانے میں رائج تھا قانون جنگ، حضرت عمر نے اسے قتل کر دیا، اور اس کے بعد لشکر اسلام آگے روانہ ہوا۔ بنو مستلق کو جب مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہوئی اور یہ خبر بھی پہنچی کہ ان کا جاسوس مارا گیا ہے تو وہ بہت خائف ہوئے، کیونکہ اصل منشا ان کا یہ تھا کہ کسی طرح مدینے پر اچانک حملہ کرنے کا موقع مل جائے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی کی وجہ سے اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے، بس وہ بہت مرعوب ہو گئے، اور دوسرے قبائل جو ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ جمع ہو گئے تھے وہ تو خدائی تصرف کے تحت کچھ ایسے خائف ہوئے کہ فوراً ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور خود بنو مستلق کو قریش نے مسلمانوں کی دشمنی کا کچھ ایسا نشہ پلا دیا تھا کہ وہ پھر بھی جنگ کے ارادے سے باز نہ آئے، اور پوری تیاری کے ساتھ اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے آمادہ رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مریسی پہنچے، آپ کے لیے چمڑے کا خیمہ لگایا گیا۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ بعض مورخین نے حضرت ام سلمہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ تھیں، لیکن علامہ ابن حجر نے ایسی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے جن میں حضرت ام سلمہ کے ساتھ ہونے کا ذکر ہے۔ ان کے نزدیک بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ کے الفاظ یہ ہیں فخرج سہمی، یعنی میرا قرہ نکلا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس غزوے میں ازواج مطہرات میں سے تنہا حضرت عائشہ ہی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھیں۔ اس غزوے میں مسلمانوں کا شعار کیا تھا؟ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ بنو مستلق کے دن مسلمانوں کا شعار یا منصور و امت تھا۔ اس کا یہ ترجمہ یہ ہے کہ اے مدد یافتہ شخص مار دے مار دے۔ اس شعار کے استعمال کرنے کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان اشتباہ نہ ہو، اور رات کے اندھیرے میں بھی مسلمان ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی کی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق کو دیا گیا، دوسرا قول ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو دیا گیا، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ لوگوں میں یہ اعلان کریں، یعنی دشمن کی فوج کے سامنے یہ اعلان کریں کہ اے لوگوں، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے نفوس اور اموال محفوظ کر لو۔ حضرت عمر نے اسی طرح کیا، مگر مشرکین نے انکار کر دیا۔ کچھ دیر تیر اندازی ہوتی رہی۔ پہلے مشرکین میں سے ایک شخص نے تیر پھینکا اور مسلمان بھی کچھ دیر تیر اندازی کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حملہ کریں۔ انہوں نے یکجان ہو کر حملہ کیا۔ مشرکین میں سے کوئی بھی بھاگ نہ سکا۔ ان میں سے 10 مقتول ہوئے اور باقی سارے قیدی ہو گئے۔ آپ نے ان کے مرد و خواتین، اولاد اور جانوروں قید کر لیے۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مریسی میں پہنچے، جس کے قریب بنو مستلق کا قیام تھا،
اور جو ساحل سمندر کے قریب مکے اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، تو آپ نے ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا، اور صف آرائی اور جھنڈوں کی تقسیم وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر بنو مستلق میں یہ اعلان کریں کہ اگر اب بھی وہ اسلام کی عداوت سے باز آ جائیں، دشمنی سے باز آ جائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیں تو ان کو امن دیا جائے گا۔ مذہب کی تبدیلی کا ذکر نہیں ہے، وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیں، امن دیا جائے گا اور مسلمان واپس لوٹ جائیں گے۔ مگر انہوں نے سختی کے ساتھ انکار کیا اور جنگ کے واسطے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا تیر جو اس جنگ میں چلایا گیا وہ انہی کے آدمی نے چلایا تھا، یعنی بنو مستلق کے آدمی نے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے بھی صحابہ کو لڑنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر فریقین کے درمیان خوب تیز تیر اندازی ہوئی، جس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یکلخت دھاوا کر دینے کا حکم دیا، اور اس اچانک دھاوے کے نتیجے میں کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر مسلمانوں نے ایسی ہوشیاری کے ساتھ ان کا گھیرا ڈالا کہ ساری کی ساری قوم محصور ہو کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی، اور صرف 10 کفار اور 1 مسلمان کے قتل پر اس جنگ کا جو ایک خطرناک صورت اختیار کر سکتا تھا خاتمہ ہو گیا۔ آج ایک شہید اور بعض مرحومین کا بھی میں نے ذکر کرنا ہے، اس لیے یہ اصل خطبہ مختصری دے رہا ہوں۔ آج تاہم محرم کے حوالے سے جس میں ہم آج کل گزر رہے ہیں، دعا کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دردناک واقعہ ہے جس میں ظلم و بربریت کی انتہائی مثال قائم ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اس سے سبق لینے کے بجائے یہ ظلم اب تک چل رہا ہے۔ محرم میں شیعہ سنی فساد یا دہشت گردی کے حملوں کے واقعات بڑھ جاتے ہیں، اس میں جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں دونوں طرف سے، بلکہ اس فرقہ واریت اور ذاتی مفادات کے حصول کی خواہش نے مسلمان دنیا میں فتنہ و فساد کی صورت پیدا کی ہوئی ہے، بلکہ سارا سال ہی علماء کی طرف سے بھی، مختلف گروہوں کی طرف سے بھی اور حکومتوں کی طرف سے بھی ظلم و تعدی کے مظاہرے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ کوئی ان کو عقل نہیں آتی کہ کچھ تو سیکھیں، کچھ تو خوف خدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنے وعدے کے مطابق انتظام فرمایا ہے، اسے یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مسیح موعود کی بیعت میں آنا ہی نہیں چاہتے، جو واحد ایک ذریعہ ہے جو امت کو امت واحدہ بنانے کا نظارہ دکھا سکتا ہے۔ اور فسادوں کو ختم کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کی اکائی قائم ہو کر ان کی ساکھ قائم ہو سکتی ہے، یہی ایک ذریعہ ہے۔ کاش کہ ان لوگوں کو سمجھ آئے۔ بہرحال ان دنوں میں احمدیوں کو دروشی پڑھنے اور مسلمانوں کی اکائی کے لیے خاص دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنی حالتوں کو بھی بہتر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بڑھنے کی طرف بھی خاص توجہ دینی چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جیسے میں کہا تھا، بعض شہداء اور مرحومین کا ذکر کرنا ہے۔ شہید اور ایک شہید ہے، یہ شہید جو ہیں یہ ان کا نام ہے بونجا محمود صاحب، جو جماعت تمانجارو ٹوگو
کے رہنے والے تھے۔ 21 جون کو دہشت گردوں نے ان کے گھر میں گھس کر ان کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی عمر 64 سال تھی۔ پسمانگان میں 2 بیویاں اور 14 بچے شامل ہیں۔ نوید نعیم صاحب مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ ٹوگو کے شمالی ریجن کے مرکزی شہر کے قریب یہ جماعت تامن جارو ہے۔ یہ علاقہ بورکینا فاسو سے ملنے والے سرحد پر واقع ہے۔ بونجا محمود صاحب کو اس جماعت کے ابتدائی ممبران میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ کھیتی باڑی کر کے اپنا رزق کماتے تھے۔ وہیں ایک عارضی رہائش بنائی ہوئی تھی جہاں بارشوں کے موسم میں بھی بچوں کے ساتھ منتقل ہو جاتے تھے۔ خشک موسم میں گاؤں آ جاتے تھے جو کافی دور تھا، پھر وہاں چلے جاتے تھے رینی سیزن میں۔ آج کل یہ اپنے فارم پر ہی موجود تھے جب 21 جون کی رات 8 بجے 4 دہشت گرد ان کے گھر میں داخل ہوئے، ٹارچ جلائی۔ ان کے بیٹے عمر کو جو روشنی نظر آئی، 14 سال کی عمر تھی اس کی، ان کے بیٹے کو جس کی عمر 14 سال تھی، نام نہیں عمر 14 سال تھی، اس نے گھر میں روشنی دیکھی تو فوراً وہاں آیا اور دیکھا کہ ان کے والد کو دہشت گردوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس پر وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ بہرحال اس کے بعد ایک دہشت گرد نے مرحوم کی تھوڑی کی نچلی طرف بندوق رکھی اور فائر کر دیا اور گولی ناک کو چیرتے ہوئی باہر نکل گئی۔ موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دہشت گرد اس کارروائی کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے اور گھر کے کسی اور فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لگتا تھا کہ مقصد صرف ان کو شہید کرنا تھا، اس لیے آئے تھے وہ۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر وہاں کے جو ملٹری والے ہیں وہ بھی پہنچ گئے۔ حکومت کے اختیارات آج کل بہت محدود ہیں، دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہر جگہ۔ میت کو انہوں نے فوج نے اپنے قبضے میں لے لیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد اور اپنی معمول کی کارروائی کرنے کے بعد اگلی دن میت ورثاء کے سپرد کر دی۔ محمد بیلو صاحب جو ابتدائی مشنری ہیں، لوکل مشنری اس علاقے کے، وہ کہتے ہیں کہ مرحوم ابتدائی بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ بہت ابتدا میں انہوں نے بیعت کی تھی۔ بیعت کے بعد وہ نمازوں اور تمام جماعتی پروگراموں میں باقاعدہ شامل ہوتے۔ اسی طرح باقاعدگی سے چندہ بھی ادا کرنا شروع کر دیا۔ ان کے حلقہ مشنری جو داماد طاہر صاحب کہتے ہیں، ان کی بیعت جو 2007 میں انہوں نے کی تھی، اس کے فوراً بعد رمضان شروع ہو گیا۔ بارشوں کا موسم تھا، فصل کے لیے زمین کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ گاؤں کے چند لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اب تو مسلمان ہو گئے ہو، روزہ رکھو گے یا کھیتی میں کام کرو گے، کیونکہ روزے کے ساتھ تو اتنی محنت کر نہیں سکتے، جبکہ ہم تو محنت کریں گے اور ہماری فصلیں اچھی ہو جائیں گی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اسلام کو میں نے دل سے قبول کیا ہے، اس لیے روزے تو ضرور رکھنے ہیں، فصل کا اللہ مالک ہے، جتنا کام کر سکا کر لوں گا، جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے ملے گا، وہ خدا مجھے ضرور دے گا۔ اللہ کا کہنا ایسا ہوا کہ بارشوں کا سلسلہ ہی رک گیا ان دنوں میں، اور پورا رمضان بارش نہیں ہوئی۔ انہوں نے بھی آرام سے روزے رکھے، اور عید کے دوسرے دن بارشیں شروع ہو گئیں، اور جس طرح وہاں کے گاؤں میں اس علاقے میں فارمنگ ہوتی ہے، انہوں نے سارے لوگ پھر باہر نکلے اور اپنے کھیتوں کا رخ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کام سے روک دیا جو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اپنے بندے کو بھی عبادت کی توفیق دے دی۔ جماعت کے قیام کے 4 سال بعد مرکز کی طرف سے مسجد کی تعمیر کا پروگرام بنا۔ غیر احمدیوں نے اس پر بہت زور لگایا کہ اس مسجد کی کیا ضرورت ہے، تو ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو۔
لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی مسجد بنائیں گے، اور پھر یہ مسجد بننے کے بعد جب بھی یہ گاؤں میں ہوتے 5 نمازیں مسجد میں باقاعدگی سے ادا کرتے۔ ان کے بڑے بھائی یعقوب صاحب بیان کرتے ہیں کہ بڑے نرم دل تھے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ خاندان کا کوئی بھی مسئلہ جب کسی نے سے نہ سلجھتا تو وہ ان کے پاس آتا اور مرحوم بڑی آسانی سے اس کو حل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد اور نسل کو بھی کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان علاقوں میں دہشت گردوں کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے اور امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ یہ صورتحال جو کہنے کو تو یہی ہے کہ ان لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہیں اس لیے، یا مسلمانوں نے کہ گروہوں نے فتنہ مچایا ہوا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کی پشت پناہی جو ہے یہ بڑی طاقتوں کی طرف سے ہو رہی ہے، جو اپنے مفادات کے لیے ان ملکوں میں دہشت گردی کو ہوا دیتی ہیں اور پھر خود ہی امن قائم کرنے کے بیان دے کر ہمدرد بننے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ اگر یہ لوگ ان کی پشت پناہی نہ کریں تو یہ تنظیمیں چل ہی نہیں سکتی، اور مسلمانوں کو عقل نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بعض مسلمان تنظیمیں، بعض سیاسی لوگ بھی ہیں جو ان دہشت گردوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگلا جو ذکر ہے وہ ہے مکرم رشید احمد صاحب، سابق معاون ناظر امور جو نور حسین صاحب کے بیٹے تھے۔ گزشتہ دنوں 86 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قادیان میں پیدا ہوئے، پیدائشی احمدی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد نور حسین صاحب کے ذریعے ہوا، جنہوں نے 1924 میں خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت کی سعادت پائی تھی۔ رشید صاحب نے ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد میٹرک کرنے کے بعد جماعتی خدمات کا آغاز کیا۔ 1998 میں گو ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، لیکن ری امپلائی کیے گئے اور 2021 تک جب تک صحت نے اجازت دی خدمت کی ان کو توفیق ملی۔ مرحوم کی مجموعی طور پر جماعتی خدمت کا سلسلہ تقریباً 65 سال پر محیط ہے۔ بے شمار خصوصیات کے حامل تھے، روز کا کام روز کرنے کے عادی تھے، سلسلے کے انتہائی وفادار اور ذمہ دار ہونے کے علاوہ تمام جماعتی امور رازداری کے ساتھ سر انجام دیتے تھے۔ وقت کی پابندی نمایاں وصف تھا۔ نظام وصیت میں شامل ہوئے اور چندہ جات کی ادائیگی کی بہت فکر رہتی تھی۔ اول وقت میں چندہ ادا کیا کرتے تھے، ہر جماعتی تحریک میں حصہ لینے کی کوشش کرتے، رشتہ داروں سے اپنائیت کا تعلق رکھا، ضرورت مندوں کی خاموشی سے مدد کرتے۔ خلافت سے ان کو خاص عشق اور تعلق تھا۔ خلافت ثانیہ سے لے کر خلافت خامسہ تک مختلف سارے دوروں میں انہوں نے خدمت کی توفیق پائی اور بڑی وفا سے خدمت سر انجام دی۔ بڑی خاموشی سے کام کرنے والے اور بڑے بے لوث خدمت گزار تھے۔ 1974 اور 1984 کے پورے آشوب دور میں بھرپور طور پر مخالفانہ حالات کا سامنا کرنے کی بھی ان کو توفیق ملی۔ 74 کے مخالفانہ حالات میں پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے فیصل آباد لے جا رہی تھی پولیس بس پہ۔ شنیوٹ میں مخالفین کے ہجوم نے بس پہ حملہ کر دیا جس میں ان کو پولیس لے جا رہی تھی۔ پولیس اور بس کے دیگر مسافر بھاگ گئے، پولیس والے بھی دوڑ گئے ان کو چھوڑ کے۔ جلوس کے شرکاء نے ان کو ہتھکڑی لگائی گئی تھی، پولیس نے ہتھکڑی لگے ہونے کی حالت میں چاقوؤں کے وار سے سیدھی زخم کر دیا۔ معجزانہ رنگ میں جان بچی، کئی ماہ اسپتال رہے، جس کے بعد دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ان کے اسی وجہ سے ان کے انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں، چہروں پر بھی زخم تھے اور کافی دیر تک
بولنا بھی ان کے لیے مشکل تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی۔ ستمبر 1989 میں ربا میں بے بنیاد الزام کے تحت حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اور دیگر عہدیداران کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ اس میں رشید احمد صاحب کا نام بھی تھا اور ایک لمبا عرصہ اس مقدمے کی پیروی ہوتی رہی۔ رشید صاحب کے خلاف دیگر 3 جماعتی عہدیداران کے ہمراہ 1987 میں ایک اور مقدمہ پولیس اسٹیشن ربا میں قائم ہوا اور کئی سال تک اس کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑے۔ ان کی بیٹی ہم تصور کہتی ہیں کہ باجماعت نماز کے پابند، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ محض معاملے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیتے۔ ان کی بیٹی نے مزید بتایا کہ والدہ کی وفات کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے پاس چلی جاؤں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ان کے پاس آ گئی۔ تو آتے ہی انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ اگر میرے پاس رہنا ہے تو بچوں کو سمجھا دو کہ نماز باجماعت کی ادائیگی کی پابندی کریں گے، جماعتی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، شام کے بعد گھر سے باہر نہیں جائیں گے، اور عہدیداران جماعت کی طرف سے بلائے جانے پر انکار نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں اس تربیت کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کے بچوں اور نسل کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے کرن چودھری مطیع الرحمان صاحب، نائب نادر امور عامہ ابن چودھری علی اکبر صاحب، جو گزشتہ دنوں 99 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیدائشی احمدی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد چودھری علی اکبر صاحب کے ذریعے ہوا، جنہوں نے فروری 1916 میں خلافت ثانیہ میں بیعت کی سعادت پائی۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے والد چودھری علی اکبر صاحب کو بطور نائب نادر تعلیم خدمت سلسلہ کی توفیق بھی ملی۔ چودھری مطیع الرحمان صاحب نے ابتدائی تعلیم قادیان سے حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد تعلیم مکمل کر کے محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد خود کو جماعتی خدمت کے لیے پیش کیا اور بطور نائب نادر امور عامہ 25 سال سے زائد عرصہ تادم آخر خدمت سلسلہ کی توفیق پائی۔ بڑے خاموش طبع اور کام کرنے والے انسان تھے۔ چودھری مطیع الرحمان صاحب بے شمار خصوصیات کے حامل تھے۔ ابتدائی عمر میں نظام وصیت میں شامل ہونے کی سعادت پائی۔ وصیت کا حساب بڑی باقاعدگی سے صاف رکھتے تھے، وقت کے پابند تھے، باجماعت نمازوں کی ادائیگی میں باقاعدہ، جماعتی چندہ اول وقت میں ادا کرنے والے، علمی ذوق نمایاں تھا، سادہ طبیعت کے مالک تھے، ہر کسی سے دوستانہ اور محبت کا تعلق تھا۔ کبھی کسی ساتھی کارکن سے اگر کوئی بات ہو جاتی، کوئی ناراضگی والی بات، تو پہلے صلح کا ہاتھ بڑھاتے۔ دفتری طور پر جو بھی فریضہ ان کو سپرد کیا جاتا، اس کو جلد از جلد مکمل کرتے، کام پینڈنگ کرنے کو سخت ناپسند کرتے، اور آخر تک انہوں نے اپنے اس کو جو ہے وصف اس کو جاری رکھا، کبھی دفتر کا کام پینڈنگ نہیں ہونے دیا۔ مرحوم خلافت سے وابستہ رہنے اور نظام جماعت کی اطاعت کی ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ یہی کہتے تھے اپنے قریبیوں کو، ایک بیٹی تھی ان کی، اس کو بھی، بچوں کو بھی، کہ خلافت کی اطاعت میں ہی برکتیں ہیں۔ ان کی اہلیہ بھی چند سال قبل وفات پا گئی تھیں۔ ایک ہی بیٹی ہے ان کی، اور اس کے خامندی وفات پا گئے، اور یہ سارے صدمے بڑے صبر سے برداشت کیے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ مرحوم چودھری اعجاز الرحمان صاحب سابق صدر انصار اللہ UK کے چچا تھے۔
اگلا ذکر ہے منظور بیگم صاحبہ جو محمود احمد بھٹی صاحب مرحوم سرگودا کی اہلیہ تھیں. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حضرت چودھری غلام حسین صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہو تھیں. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے تایا چودھری غلام نبی الوی صاحب اور چچا مکرم چودھری عطا محمد الوی صاحب کے ذریعے ہوا. ان دونوں بزرگوں نے چیچا وطنی میں ایک مناظرہ سننے کے بعد بیعت کی تھی. مرحومہ کے والد چودھری محمد عبداللہ الوی صاحب نے بعد میں 3 برس تحقیق کرنے کے بعد 1935 میں احمدیت قبول کی. ان کے خامد محمود احمد بھٹی مرحوم اور بیٹے طاہر محمود بھٹی صاحب کو اسیر راہ مولا ہونے کی سعادت ملی. مرحومہ کے ایک بھائی نصیر احمد الوی صاحب کو 1991 میں احمدیت کے نام پر سندھ کے علاقہ دوڑ میں شہید بھی کر دیا گیا تھا. مرحومہ موسیہ تھیں. پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور 7 بیٹے شامل ہیں. ان کے ایک بیٹے عابد محمود بھٹی صاحب وقف زندگی ہیں، مربی ہیں، پرنسپل جامعہ احمدیہ اور نائب امیر ہیں جماعت تنزانیہ کے، اور جو میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے والدہ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے. سابق صدر لجنہ ہیں قیوم صاحبہ چک کی، کہتی ہیں کہ 15 برس بطور صدر لجنہ مجھے خدمت کا موقع ملا. اس عرصے میں نے دیکھا ہے ان کی بے شمار خصوصیات دیکھی. مرحومہ کی صوم و صلات کی پابند، 5 وقتہ نماز بہت اہتمام سے ادا کرتی. جب تک لجنہ کو مسجد آنے کی اجازت تھی باقاعدگی سے جمعہ پر آتی اور ہمیشہ پہلی صف پر بیٹھتی. اب تو وہاں پابندیاں ہیں، عورتیں مسجد میں جا نہیں سکتی جمعہ پڑھنے کے لیے بھی، نہ عید پڑھنے کے لیے. گھروں میں بیٹھی ہیں اور بے چین رہتی ہیں کہ کب ہمیں حالات ٹھیک ہو اور کب ہم مسجدوں میں جا سکیں. ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں پر رحم فرمائے. ہر اجلاس میں یہ شامل ہوتی تھیں. رمضان میں باقاعدگی سے لجنہ کے ساتھ تراویح مسجد میں ادا کرتی. ہمیشہ اپنے بچوں اور ان کے بچوں کو بھی مسجد سے جوڑے رکھا. بچوں کی بہت اچھی تربیت کی. ہمیشہ بچوں کو جماعتی خدمت کی طرف راغب رکھا. کیسر محمود بھٹی صاحب ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ چندہ جات کی ادائیگی کے حوالے سے ہمیشہ اپنی جیب خرچ سے خود ادا کرتی. وصیت کی رقم بھی اپنی جمع پونجی سے ادا کی. ہم نے ان کو اصرار کیا کہ چندہ حصہ جائیداد جو ہے ہم ادا کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے اپنے خدا کی راہ میں وصیت کی ہے، یہ میرا حق ہے. دین کے لیے خاص غیرت اور حمیت رکھتی تھیں. 1989 میں گاؤں میں جماعت کے حالات کشیدہ ہوئے اور معاندین نے گاؤں میں احمدی گھروں کو آگ لگانے اور مسجد پر قبضہ کرنا چاہا، تو انہوں نے اپنے خاوند کو کہا اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ لوگ مسجد کی طرف جائیں، میں اکیلی گھر کی حفاظت کر لوں گی. ان دنوں ان کے والد، ان کے خاوند اور ان کے بیٹوں کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا، اور کوئی پریشانی اس طرح سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ ساری رات ان کے بیٹے کہتے ہیں یہ دعا کیا کرتی تھیں رو رو کے کہ اللہ تعالیٰ میرے خاوند اور بچوں کو جماعت کے ساتھ استقامت سے کھڑا رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے. اگلا ذکر ہے مکرم ماسٹر سعادت احمد اشرف صاحب جو مکرم خوشی محمد صاحب باڈی گارڈ حضرت مسیح ثانی کے بیٹے تھے. گزشتہ دنوں 83 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عثمان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں. ایک بیٹے عثمان احمد طالع صاحب مربی سلسلہ سیرا لیون ہیں جو میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے. عثمان صاحب مربی سلسلہ لکھتے ہیں
کہ والد صاحب ہم پیشے کے لحاظ سے استاد تھے۔ 1963 میں حضرت مسلم موعود کی تحریک پر لبیک کہتے ہوئے سندھ میں بشیر آباد ہجرت کر آئے اور تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں عربی پڑھانے پر مأمور ہو گئے۔ بشیر آباد سندھ ہجرت سے قبل دارالرحمت غربی میں رہا کرتے تھے۔ ان کا حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجکی سے بہت پیار کا تعلق تھا، اور مولانا راجکی صاحب کہتے ہیں میرے والد کو اپنا منہ بولا بیٹا کہتے تھے، اور ان کی نیک طبیعت کی وجہ سے ان سے بڑا پیار کا سلوک کرتے تھے۔ یا لکھتے ہیں کہ ذاتی کام بھی کروا لیا کرتے تھے مولوی صاحب ان سے۔ جب بھی کوئی نذرانہ کی رقم دے کے جاتا دعا کی غرض سے مولانا راجکی صاحب کو، تو میرے والد کو بلا کے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ رقم دارالضیافت میں جمع کرا دو اور اس کی رسید لے آنا، چندے میں دے دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گرمی کے موسم میں حضرت مولانا راجکی صاحب گھر تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ والد صاحب باہر نکلے، مولانا صاحب سے عرض کی کہ اتنی گرمی میں آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ مجھے کہلا بھیجا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا۔ اس پر مولوی صاحب نے جواباً کہا والد صاحب کو کہ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے خود بتا دیتے۔ حضرت مولانا راجکی صاحب نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکماً فرمایا ہے کہ سعادت کو پیسوں کی ضرورت ہے، جاؤ اور اسے پیسے دے کے آؤ۔ اور حضرت مولانا راجکی صاحب نے جیب سے روپے نکالے اور ان کو دیے اور چلے گئے۔ اس طرح تعلق تھا ان کا بھی اللہ تعالیٰ سے کہ خود ہی ایک اپنے دوسرے نیک بندے کو دل میں ڈالا کہ جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ اطاعت خلافت کا معیار ان کا قابل رشک تھا۔ کہتے ہیں مربی صاحب کے عرصہ قبل خاکسار رخصت لے کر ان سے ملنے پاکستان گیا۔ ان کی طبیعت دیکھ کر میں نے کہا کہ مناسب سمجھیں تو مزید رخصت لے لوں، اور بڑی سختی سے اس پر آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسی بات نہ سوچنا، نہ اپنی زبان پہ لانا۔ خلیفہ وقت نے تمہیں ایک مورچے پر بٹھایا ہے، وہیں بیٹھے رہو اور جماعت کی خدمت اور حفاظت آخری سانس تک کرتے رہو۔ ہمیشہ بہن بھائیوں کو تلقین کیا کرتے تھے سفر میں جب بھی جاؤ دروشی پڑھتے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے جو مبشر گوندہ صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بی ایڈ کا امتحان دے رہے تھے تو عربی کا پرچہ کافی مشکل تھا اور نصاب سے ہٹ کے باتیں تھیں۔ تو والد صاحب نے کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک زائد شیٹ لی اور لکھتے رہے، اس کے بعد پھر دوبارہ شیٹیں لیتے رہے، کاغذ مزید لیتے رہے۔ ساتھیوں نے استفسار کیا کہ ہمارے سے جو کاغذ دیے گئے تھے پرچہ حل کرنے کے لیے وہ بھی پورے نہیں ہوئے، تم کیا لکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے جو آتا تھا وہ تو لکھ دیا میں نے۔ اس کے بعد میں نے پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قصیدہ یا عین فیض اللہ والعرفانی کہ 70 اشعار تھے وہ بھی لکھائیں ان، تاکہ جو بھی ان کو پڑھے گا اس کو تبلیغ تو ہو جائے گی کم از کم۔ پاس تو پتہ نہیں میں نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ایگزامینر پاس کرتا ہے کہ نہیں، کم از کم شعر پڑھ کے اس کو ایک احساس تو پیدا ہوگا کہ احمدی کسی احمدی نے لکھا ہے یا کس کے شعر ہیں یہ، پھر تحقیق کرے گا، اس لحاظ سے تبلیغ کا رستہ کھلے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی فضل کیا کہ اس امتحان میں صرف 3 لوگ پاس ہوئے اور والد صاحب ان میں سے ایک تھے۔ کہتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور قصیدے کی برکت تھی۔ نوافل عبادات اور روزوں کا اکثر اہتمام کرتے، قرآن مجید کی محبت اور تلاوت کا بہت شغف تھا۔ ہمیشہ قرآن کریم کی بعض صورتوں کو گنگناتے ہوئے سنا، قصیدہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ہمیشہ پڑھتے ہوئے سنا۔ اکثر پڑھتے ہوئے، قصیدہ پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ کتب حضرت مسیح علیہ السلام کو مطالعہ کرتے اور صحابہ کرام حضرت مسیح علیہ السلام کے واقعات سناتے۔ خاص طور پر حضرت مولانا غلام رسول راجکی صاحب کے واقعات اپنے شاگردوں کو ضرور سنایا کرتے تھے۔ پرجوش داعی اللہ تھے یہ اور مستعد شخصیت کے حامل تھے۔ جماعتی پروگراموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی یہ نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر